بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم کریشن کا کیا پرپز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس کیوں بنائی اور انسان کو کیوں پیدا کیا اور انسان کو کیسے پیدا کیا، اس پہ چند باتیں کریں گے قرآن کی روشنی میں۔ دراصل انسان اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ کریشن کا پرپس کیا ہے۔ خاص طور سے پچھلے زمانے میں چونکہ مائتھولوجی کا زمانہ تھا، مائتھولوجیکل بلیف انسان کے اندر تھے، تو وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ کیا مقصد ہے اس کریشن کا، کیا مقصد ہے انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا۔ پرانے زمانے میں اس طرح کے مائتھولوجیکل بلیف ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو گیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت ہی بڑا ڈریگن ہے جس نے چاند کو نگل لیا ہے، پھر وہ دعائیں کرتے تھے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ستارے سٹارز ہیں، تو قدیم انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو سٹارز ہیں یہ دراصل بلب ہیں، بلب کی طرح چھوٹے چھوٹے قمقمے ہیں جو رات کو جلا دیے جاتے ہیں اور دن میں بجھا دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کے مائتھولوجیکل بلیف انسان جانتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار برٹرنڈ رسل جو بہت بڑا فلاسفر تھا، وہ ایک اسپیچ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا کریشن کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ تو ایک اولڈ لیڈی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ جو تم باتیں بتا رہے ہو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ دراصل جو یہ دنیا ہے، یہ ارتھ، یہ پلینٹ ارتھ ایک بہت بڑے ٹرٹل کے پیٹھ پہ ٹکی ہوئی ہے، اور جب وہ ٹرٹل ہلتا ہے تو اس دنیا میں زلزلے وغیرہ آتے ہیں۔ تو برٹرنڈ رسل نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ٹرٹل کس پر ٹکا ہوا ہے؟ تو وہ اولڈ لیڈی بولی کہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ بٹ یو نو دیر آر ٹرٹلس آل دا وے ڈاؤن، یعنی ایک ٹرٹل کے نیچے دوسرا ٹرٹل ہے، دوسرے کے نیچے تیسرا ہے، ایسے ہی انگنت ٹرٹل ہیں جن کے اوپر دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے مائتھولوجیکل بلیف انسان کے پاس تھے، اور جو مقصد ہے کریشن کا وہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبل مسیح یعنی جیزس کرائسٹ کے پیدا ہونے سے پہلے گریس میں کچھ فلاسفرز پیدا ہوئے جو اس سوال پہ جنہوں نے بحث کی کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، تو کوئی اس کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک فلاسفر تھا جس کو اس سوال سے بہت پریشانی تھی، تو وہ ایک پیڑ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پیڑ سے وہ اتر نہیں رہا تھا۔ تو جو لوگ گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے پوچھا کہ ارے بھائی تم کون ہو، تم کیوں نہیں پیڑ سے اتر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں تو میں پیڑ پہ کیوں آ کے بیٹھتا۔ تو اس طرح کی باتیں فلاسفرز نے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کون ہے، انسان کو کس نے پیدا کیا، انسان کا کیا پرپز ہے زندگی کا، لیکن کوئی خاص جواب انہیں نہیں مل سکا۔ پھر سائنس کا دور آیا، گیلیلیو کا دور آیا، گیلیلیو پیدا ہوا، گیلیلیو کی ڈیتھ 1642 میں ہوئی۔ پھر سائنس کا آغاز ہوا، گیلیلیو کو سائنس کا فادر آف ماڈرن سائنس کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیوٹن کا زمانہ آیا، اور پھر بہت سے سائنسداں پیدا ہوئے جنہوں نے نیچر کی اسٹڈی کی، اور انہوں نے یہ پایا کہ نیچر میں بہت ہی زبردست قسم کا ڈیزائن ہے، بڑی ہارمنی ہے، اور بہت ہی گہرا کوئی پرپز ہے۔ تو جو سائنٹسٹ ہے اس کا سبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فینومینا ہے نیچر میں وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے بارش برستی ہے، کیسے ہوائیں چلتی ہیں، کیسے
یہ دنیا گھومتی ہے، کیسے اسٹارز کی کیا ڈسٹنس ہے اور کیا سائز ہے اور یہ سب باتیں. لیکن سائنٹسٹ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کریشن کے پیچھے کیا پرپز ہے، کیا مقصد ہے، کریٹر کون ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اور کیا پرپز ہے کریٹر کا انسان کو اس دنیا میں رکھنے کا. یہ سب جو سوالات ہیں ان کے جواب ہمیں صرف ریولیشن کے ذریعے مل سکتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے. تو قرآن میں جس طریقے سے انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات، یونیورس کیسے بنائی. ایک بہت ہی لمبا پیریڈ گزرا، تقریباً 15 بلین سال، جس میں کئی فیزز تھے. 6 فیزز کی میں نے باتیں کی تھیں آپ سے. تو پھر جب یہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی سارے فیزز کمپلیٹ ہو گئے یونیورس کے کریشن، تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام. آدم پہلے انسان تھے اور پہلے پیغمبر بھی. آدم دراصل جو ورڈ ہے وہ سریانی زبان کا ہے جس کے معنی انسان ہوتا ہے. قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِّن طِينٍ کہ کلے کے ایسنس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اور پھر آیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب وہ ایک پتلا بن گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی اور وہ انسان ایک زندہ انسان بن گیا. دراصل یہ سب جو باتیں ہیں کہ مٹی سے بنایا، مٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹی میں ایلیمنٹس ہیں، یعنی جو اجزاء ہیں زمین میں، جو ایلیمنٹس ہیں مٹی کے، جیسے آئرن ہے، کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، یہ سارے جو سالٹس ہیں اور منرلز ہیں، انہی سے مل کے انسان کا جسم بنا ہے. اور جیسے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، ایک پتلا بنایا مٹی کا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایک انسان بن گیا. تو یہ سب جو باتیں ہیں، روح پھونکنا یا مٹی سے بنانا یا پتلا بنانا، یہ اصل میں یہ سب اشارے کی زبان ہے. چونکہ قرآن انسانی زبان میں ہے، ہم انسانی زبان سمجھ سکتے ہیں. ہم وہ ہڈن ریالٹیز کو نہیں سمجھ سکتے جو ہمارے ذہن سے دور ہے، جو ریالٹیز، ہڈن ریالٹیز ہیں، جو ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے قرآن میں اس طرح کی باتیں بہت ہی اشارے کے انداز میں ہے کہ انسان کچھ باتیں سمجھ لے. چونکہ یہ ناممکن ہے کہ جس طریقے سے انسان کا کریشن ہوا، جو کہ ایک بہت ہی یونیک میراکل ہے، اس کو انسان سمجھ سکے. اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنایا، یعنی ایو، جو آدم علیہ السلام کی وائف تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش کیا اور ان کے جسم سے پسلی نکالی اور پسلی سے پھر حوا یا ایو کو بنایا. تو یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی مٹی سے، اسی چیز سے حوا کو پیدا کیا. چونکہ قرآن میں آتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی اسی چیز سے آدم کی بیوی کو پیدا کیا. تو اس طریقے سے پہلا انسان اور پہلی خاتون وجود میں آئیں، آدم اور حوا. تو جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت فرشتے اور جن موجود تھے، یعنی دو مخلوق، دو کریچر، فرشتے اور جن، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں انسان کو بسانے جا رہا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ
جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو زمین میں بسانے والا ہوں، تو فرشتے چونکہ یہ جانتے تھے کہ انسان کو آزادی ہے، جس طرح وہ چاہے رہے، ظاہر فرشتوں کو آزادی نہیں ہے، اور جو کریچر ہیں ان کو بھی آزادی نہیں ہے، جانور بھی اپنے انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں، صرف انسان ہے جس کو فریڈم حاصل ہے۔ تو جب فریڈم اس کو ملے گا تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ جب انسان کو فریڈم دیا جائے گا، زمین پہ رہے گا اور زمین میں فساد کرے گا، کرپشن کرے گا، بلڈ شیڈ کرے گا، تو فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور فرشتے بولے قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے اور زمین پہ بسا رہا ہے جو وہاں فساد کرے گا، کرپشن کرے گا اور خون بہائے گا، بلڈ شیڈ کرے گا۔ اور پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری گلوری بیان کرتے ہیں، تیرا حمد کرتے ہیں، تیرا پریز کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو تیری ورشپ کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا پریز کرتے ہیں، تیری گلوری کو بیان کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کا؟ فرشتوں کا یہ سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو بات تم نہیں جانتے۔ یعنی تم پوری بات نہیں جانتے، تم صرف ایک پہلو کو دیکھ کے حیران ہو، تعجب میں ہو کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے۔ یعنی تم صرف ایک پہلو کے اوپر نظر ہے تمہاری، ٹوٹیلٹی پہ تمہاری نظر نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن دیا، یعنی اس بات کو تاکہ فرشتے مطمئن ہو جائیں، جو ان کا ذہن میں شک ہے وہ دور ہو جائے، تو اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن دیا وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، سارے نام بتا دیے، اور پھر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ سارے نام کیا ہیں۔ تو فرشتے بولے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو بس صرف اتنے ہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ تو جاننے والا ہے اور تو حکیم ہے، تو وائز ہے۔ تو یہ دراصل فرشتوں کا شک تھا کہ انسان کو پیدا کر کے اگر اللہ تعالیٰ زمین پر بسائے گا تو ظاہر ہے ان کے پاس فریڈم ہے، آزادی ہے، تو اس کا مس یوز کریں گے۔ تو یہ شک صحیح تھا ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن دیا کہ آدم علیہ السلام کو کچھ نام یاد کرائے، اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ وہ نام بتاؤ جو میں نے آدم کو بتائے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، ہم بھی ان ناموں کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سارے نام فرشتوں کو بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتائے۔ تو پھر اس کے بعد فرشتے مطمئن ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جو فرشتوں کا شک تھا کہ انسان زمین پر پیدا ہوگا، انسان زمین پر بسایا جائے گا اور اپنی فریڈم کا مس یوز کرے گا، بلڈ شیڈ کرے گا، ڈس آنیسٹی اور کرپشن کرے گا، یعنی فساد مچائے گا اس دنیا میں، تو دراصل وہی ہوا کہ ساری دنیا کی تاریخ وار اور کرائم اور بلڈ شیڈ سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب فرشتوں کو وہ نام بتائے گئے جو آدم علیہ السلام نے بتایا، تو وہ کیا چیز تھے، کس کے نام تھے کہ فرشتے مطمئن ہو گئے اور ان کا شک ختم ہو گیا۔ دراصل وہ بات یہ تھی کہ
فرشتے پورے ٹوٹیلٹی میں دیکھ رہے تھے ہیومینٹی کو، کہ ایک ہیومینٹی زمین پر بسے گی اور وہ فساد اور کرپشن اور ڈس آنیسٹی، بلڈ شیڈ کرے گی۔ تو جو فرشتوں کا شک تھا وہ دراصل صحیح تھا اس سینس میں کہ جب انسان زمین میں بسایا گیا اور اس کی جنریشنز ہوئیں اور لوگ پیدا ہوئے، تو چونکہ انسان کو فریڈم حاصل تھا، اس فریڈم کو بیشتر لوگوں نے مس یوز کیا، تو اس کی وجہ سے بلڈ شیڈ ہوا، وارز ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، خون بہایا گیا اور کرپشن ہوا، فساد ہوا۔ لیکن اسی کے دوران ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے رہے جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، بڑے بڑے پیغمبر، 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر حدیث میں آتا ہے، وہ بھی اسی دنیا میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد صحابہ پیدا ہوئے، تقریباً 2 لاکھ صحابہ کی تعداد کتابوں میں آتی ہے، وہ بھی اسی دنیاوی جنگل میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، محدثین آئے، تو یہ سارے لوگ اسی دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بسایا جائے، 100 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور پھر اس پیریڈ میں اس کا ٹیسٹ ہو، یعنی ساری زندگی اس کی ٹیسٹ پر مبنی ہو۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود رہتے ہیں جو اس کی باتیں نوٹ کرتے ہیں، جو بھی وہ بولتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو اس کے تھاٹس ہیں، جو انٹینشنز ہیں، وہ سب چیزیں نوٹ ہوتی ہیں۔ پھر وہ نوٹ جو ایک ریکارڈ بنتا ہے، جو ایک ریکارڈ بنے گا، وہی ریکارڈ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس ریکارڈ کے مطابق انسان کا فیصلہ ہوگا ریوارڈ یا پنشمنٹ کا۔ تو یہ کریشن پلان اگر انسان سمجھے، چونکہ فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے شک کیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اسی دنیا میں ایسے ایسے اچھے لوگ بھی پیدا ہوں گے، پروفٹس اور صحابہ اور دوسرے نیک بلیورز، تو انہیں وہ مطمئن ہو گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں فریڈم دی ہے۔ فریڈم اس لیے دی ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ساری زندگی انسان کا ٹیسٹ ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی کا ٹیسٹ لینا ہوگا تو اس کو فریڈم تو دینی ہوگی، جیسے کوئی ایگزام میں اگر جائے پیپر لکھنے کے لیے تو اس کے ہاتھ پیر نہیں باندھے جا سکتے، ورنہ وہ کیسے لکھے گا؟ تو اس لیے ٹیسٹ کے لیے فریڈم ضروری ہے، اور اسی فریڈم کی وجہ سے انسان فریڈم کو مس یوز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور وائلنس کرتا ہے اور برائی کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو پیغمبروں سے ہمیں نصیحت ملی ہے، جو کتاب ملی ہے قرآن کی شکل میں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اور آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔